میرے پاس جس میں پہلی دفعہ تبلیغ والے آئے نا تو میں 33 سال کا تھا اس ٹائم، 32 سے 33 سال کا، اور میری جو ورلڈ میں رینکنگ تھی نا بیٹنگ کی وہ نمبر 2 تھی، میں دوسرے نمبر پہ تھا ورلڈ میں بیٹنگ میں اس ٹائم، اور پاکستان کا نمبر 1 پلیئر تھا، اور پاکستان ٹیم کو اس ٹائم میں وائس کپتان تھا۔ تو ساروں کو پتہ کہ انڈیا پاکستان میں جو بھی آدمی نیشنل ٹیم میں ہو جائے اور اگر تھوڑا سا کامیاب ہو جائے تو اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کیونکہ جی پیسے کی بھی، گھر کی بھی، گاڑی کی بھی، ساری چیز کی۔ تو میں اپنے آپ کو نا کامیاب آدمی سمجھتا تھا۔ تو جس ٹائم تبلیغ والے میرے پاس آئے نا، وہ بات کر کے میرے سے چلے گئے، تو رات کو جس ٹائم میں سونے کے لیے لیٹا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس چیز کی میں نے تیاری کر رکھی ہے نا، تو اگر آج میری موت واقع ہو جائے نا تو میرے سے اس چیز کا سوال نہیں ہونا کہ بھئی تو کتنا مشہور آدمی ہے، تو نے کتنے سکور بنائے، تیرے پاس گاڑی کیا ہے اور گھر کیا ہے۔ میں نے کہا جس چیز کا سوال ہونا ہے اس چیز کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہماری ٹیم میں نا ایسے ایسے نماز کی ہے نا وہ شروع ہو گئی، کہ جی ہم نے ایک کمرے سے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو یہاں ہمارا فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ تھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا ہمیں نماز پڑھانے آیا کرتے تھے مغرب کی، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے ہمارے سے بات بھی کیا کرتے تھے۔ انڈیا کی ٹیم آئی ہوئی تھی، انڈیا سے ٹیسٹ میچ تھا، تو کچھ پلیئر انڈیا کے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ تو مسلمان ہی تھے، جس طرح ظہیر خان تھا، محمد کیف تھا، اور یہ عرفان پٹھان تھا۔ تو یہ تو نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، یہ ہربھجن سنگھ، یووراج اور دوسرے یہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دن میرے سے نا ہربھجن نے کہا، کہتا کہ انزی بھائی میرا دل کرتا ہے کہ میں اس آدمی کی باتیں سن کے مسلمان ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ہو جو مسلمان، کیا ہے مسئلہ تمہیں؟ کہہ رہے لیکن جس ٹائم آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو پھر میں واپسی چلا جاتا ہوں، کیونکہ جی ہمارے میں وہ والی صفات نہیں تھی۔ جس طرح محمد یوسف مسلمان ہوا نا تو محمد یوسف نے کہا کہ اگر مسلمان اپنی مسلمانیت پر آ جائیں تو اس دنیا میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہے، کہ وہ ہمیں دیکھ کے نہیں ہوا کہ جی ٹیم والوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا تھا یا کوئی معاشرے میں۔ وہ جس ٹائم پہلی دفعہ رائمنڈ گیا تھا نا اس نے دیکھا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کہ جی کیا اعمال کرتے ہیں۔ میں ایک انگلینڈ میں ٹیم ہے لیشنگ، میں اس ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہوں۔ اس ٹیم سے نا ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر آ کے کھیلتے ہیں، صرف انٹرنیشنل پلیئر کھیل سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھیل سکتا، اور سارے ملکوں کے آتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ تو میں بھی جس ٹائم انگلینڈ جاتا ہوں تو میں بھی اس ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں۔ تو ایک دن ہمارا میچ ختم ہوا، میں بھی کھیل رہا تھا، وہ ہمارا ایک اور پلیئر ہے ثقلین مشتاق، وہ بھی کھیل رہا تھا۔ تو ہم ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے سارے لوگ، تو ثقلین نے میرے سے کہا کہ انزی بھائی میں ان کو دعوت دوں دین کی؟ میں نے کہا بھائی ضرور دینی چاہیے ہمیں دعوت اس کی۔ ثقلین نے ان کو دعوت دی۔ اب وہاں آسٹریلیا کا پلیئر بھی بیٹھا تھا، ویسٹ انڈیز کا بھی، نیوزی لینڈ کا بھی، انگلینڈ کا بھی، زمبابوے کا بھی تھا، انڈیا کا بھی تھا، وہ مسلمان ہی تھا۔ تو تقریباً 8-9 ملکوں کے نا پلیئر ہے نا ادھر بیٹھے تھے۔ جس ٹائم ثقلین نے دعوت دی نا ان کو، تو ان میں سے جو ان سا گورا تھا نا وہ بولا، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب بھی پڑھی ہے، میں نے تمہارا دین بھی پڑھا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگ غلط ہو، نہ اپنی کتاب قرآن پہ عمل کرتے ہو نہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہو۔ تو آج جتنی بھی کمی ہے نا وہ ہمارے اندر ہے ایمان سے۔ اگر ہم دین پہ آ جائیں نا، میں جس میں پاکستان ٹیم تھی نا تو ہم نمازیں، جیسے میں کپتان تھا تو ہم نماز پڑھتے تھے، ہم نے وہ جا نمازیں رکھ رکھی تھی، تو اگر ایئرپورٹ پہ بھی وقت ہوتا تھا تو ہم ایئرپورٹ پہ بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو گورے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ تو ان کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے، ہم یہ نماز پڑھی ہے، ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آیا دیکھنے کا۔
کہ ہم نے ان کو دکھایا نہیں ہے. ہمارا ایک پلیئر ہے مشتاق احمد, وہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلتا تھا, اس کی تھوڑی سی زندگی بدلی, تھوڑی سی اس کی زندگی بدلی تو اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی, ساری چیزیں شروع کر دی. تو میں ایک دفعہ نا انگلینڈ گیا اس کا میچ دیکھنے, تو ان کا ڈریسنگ روم اوپر کی طرف تھا, میں نیچے بیٹھا تھا, تو دیکھا کہ ایک گورا اپنا بیٹ لے کے آیا تو مشتاق اس پہ پھونک مار رہا ہے. میں نے کہا کہ بھئی یہ تو گوروں کا بھی پیر ہو گیا ہے, پتہ نہیں پھونکے مار رہا ہے بیٹوں پہ. تو جس سے ان کا وہ ختم ہوا تو مشتاق میرے پاس نیچے آیا. میں نے مشتاق سے پوچھا, میں نے کہا بھی مشتاق یہ تو پھونک مار رہا تھا ان پہ, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹ پہ پھونک مارو گے, اس بیٹ سے ہم سکور کریں گے. کہ تھوڑا سا اللہ کے رسول والی زندگی دکھائی نا گوروں کو, گوروں کے دل پہ بھی اثر ہوا. ایک گورا مشتاق کے پاس آیا کہ ہم میاں بیوی ہیں, ہمارے 5 سال ہو گئے شادی میں کو, ہمارے اولاد نہیں ہو رہی, تمہارے ریلیجن میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو پڑھے تو ہمارے اولاد ہو جائے؟ اب یہ گورے پوچھ رہے ہیں ہمارے سے کہ صرف ان کو نمازیں دکھائی ہیں, تھوڑا سا دین دکھایا ہے. تو اسی طرح کراچی میں ٹیسٹ میچ تھا, تو محمد یوسف نے نا برائن لارا کو کھانا دیا. بڑے اچھے اخلاق کا لڑکا ہے برائن لارا. تو یوسف نے نا اس کو کھانے پہ بلایا, تو کھانے پہ نا اس کو دعوت دی. تو ہمارے کراچی کے ساتھی ہیں, انہوں نے ان کو دعوت دی کہ بھی ہم کس طرح اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں, کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, کس طرح بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کس طرح کاروبار کرتے ہیں. برائن کو نا ساری چیزیں بتائی, برائن لارا کو. تو سن کے نا خاموش ہو گیا. کہتے ہیں کہ بھئی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح تم نے کہی ہے. تو لیکن جس سے ہم ہوٹل واپسی جا رہا تھا نا, تو یوسف سے کہتے ہیں کہ محمد یوسف ایسے مسلمان کہاں ہیں جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. تو آج ہمیں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں دکھتے کہ جو اس طرح کی زندگی گزارے. تو بھئی اگر ہماری زندگی میں بھی دین آ جائے نا, تو لوگ صرف دیکھ دیکھ کے ہی مسلمان ہو جائیں. تو ہم ساروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جی ہمارے اندر دین آ جائے, اور اس دین کو لے کے ہم ہے نا دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ ہم کو لے کے جائے. ہم ارادہ کر لیں, انشاءاللہ اللہ وجود عطا فرمائے گا.